الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق والشهيدان رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، آج 16 ذی الحجہ ہے، 1446 ہجری ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر میں ایک عظیم الشان عبادت ادا ہوتی ہے، حج جیسی. اور اسی مہینے میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں تکبیر تشریق کے ایام بھی ہوتے ہیں، اور اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو خلیفہ راشد داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے. آج 16 ذی الحجہ ہے، کل 17 ذی الحجہ، اس کے بعد جو دن آنے والا ہے 18 ذی الحجہ. یہ دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. سن ہجری 35 کے اندر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا 18 ذی الحجہ کو. تو مناسب سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کے متعلق کچھ باتیں آئے. اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کہنا اور آپ حضرات کے لیے سننا قبول فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کے 2 لقب ہے، ذی النورین اور ذی الحجرتین. ذی النورین اس وجہ سے ہے کہ اس کا معنی ہے 2 نور والا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئے. آپ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح میں دے دیا.
تو گویا یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی نبی کی بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں 2 بیٹیاں نہیں آئیں، سوائے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقام اور آپ ہی کی فضیلت ہے کہ آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذو الحجرتین بھی ہے۔ آپ نے اسلام کے خاطر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے مدینۃ المنورہ کی طرف آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، تو آپ کو 2 ہجرت یعنی ذو الحجرتین 2 ہجرت والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے بڑی حیا اور بڑی پاک دامانی والی زندگی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے بڑی پاک دامانی اور عزت والی زندگی گزاری۔ اسلام تو اسلام ہے، جاہلیت میں بھی نعوذ باللہ نہ آپ نے کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی چوری کی، بلکہ کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا جاہلیت میں جو شریعت کے خلاف ہو۔ گویا آپ نے بڑی عزت اور وقار اور حیا والی زندگی گزاری۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ اتنے سخی تھے کہ اسلام لانے کے بعد بھی آپ کی سخاوت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی، اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی آپ بڑے سخی تھے۔ عرب کی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی اور لوریاں ڈالتی تو اس وقت یہ تسلی کہتے ہوئے یہ الفاظ کہتی اپنے بچوں کو کہ سو جاؤ، اپنے بچوں کو کہتی کہ سو جاؤ، اللہ تمہیں عثمان کی طرح بنا دیں گے، اور یہ کہتے تھی کہ عثمان ایسا مال لٹائیں گے کہ تم عثمان کے مال کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اللہ تمہیں عثمان کی طرح بنائیں گے۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں بھی آپ کی سخاوت کا ڈنکا بجا اور اسلام سے پہلے بھی آپ کی سخاوت کا ڈنکا بجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے نیک، صالح، متقی، زاہد اور پرہیزگار انسان تھے اور سخی اور مشہور لوگوں میں آپ کا شمار تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات میں 2 آیت کریمہ میں آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 26ویں پارے سورہ فتح کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا، ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ایک درخت کے نیچے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ اور حج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو کفار مکہ نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ اتنے سارے صحابہ ہیں، ان صحابہ میں 1400 صحابہ میں جس شخصیت کا انتخاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ المکرمہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ آپ وہاں جا کر یہ اطلاع کر دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم تو عمرہ کر کے اور حج کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہاں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ادھر صحابہ میں یہ خبر پھیل گئی نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا ہے تو ہم وہاں جائیں گے، ان کے ساتھ قتل و قتال کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو جمع کیا،
1400 صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے اس درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی عثمان کی موت کے اوپر کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا ہے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ اپنی طرف سے رکھا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی یہ بیعت کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ امت کے اس عظیم انسان کے اس امت کے اوپر کتنا احسان ہے اور یہ کیسا انسان تھا اور ہمیں کن کو فالو کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو کن کا آئیڈیل بنانا چاہیے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی صورت میں آخری صفحے پر، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلوں میں سخت ہے، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہے، رقیق القلب ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں کہ والذین معه اشداء علی الکفار، معه سے مراد سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت حاصل ہوئی، اور فرماتے اشداء علی الکفار، جو کفار اور کافروں کے مقابلے پر بڑے بھاری تھے، فرمایا اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آگے فرمایا رحماء بینہم، جو آپس میں رحم دل تھے، رقیق القلب تھے، نرم دل انسان تھے، فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو قرآن کریم میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے اندر میں آپ تذکرہ کر رہے تھے فتنوں کے متعلق، فتنوں کا تذکرہ، فتنوں کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ترمذی شریف کی روایت ہے، فوراً آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے اپنے صحابہ کے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے جن کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اپنا چہرہ چھپا کر جا رہے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ شخص جو جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اس شخص کے چہرے کے اوپر سر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن أرادوك فلا تخلع عليه فإن أرادوك فلا تخلع عليه فلا على خلقه فلا تخلع لهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کی اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، تمہیں چاہیے کہ وہ قمیص نہ اتارے، تمہیں چاہیے کہ وہ قمیص نہ اتارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پہلے یہ حالات بتا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کی خلافت کو اتارنا چاہیں گے اور آپ سے چھیننا چاہیں گے، آپ ہرگز اس کو نہ چھوڑنا، ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشن گوئی سنا دی تھی۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ایک حوض تھا، ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں سے اپنی ازار کو اوپر اٹھا لیا اور اپنا پاؤں مبارک کنویں کے اندر میں ڈالا، اس لیے کہ وہ آب و ہوا باغ کا خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس ابو موسیٰ سے فرمایا تم باغ کے دروازے کے اوپر بیٹھو، دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر میں آنے کی اجازت مت دینا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم سنایا، فرمایا میں باہر گیا، اس دروازے کے اوپر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق آئے ہیں، فرمایا اگر آپ کہیں تو اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت بھی دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ فرمایا میں دروازے پر گیا، فرمایا اجازت ہے اور آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری کہ واپس دروازے کو دستک دیا، میں نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ میں واپس اللہ کے رسول کے پاس گیا، فرمایا عمر آئے ہیں، فرمایا ان کو اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آپ انہیں اجازت بھی دے دیجئے اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دیجئے۔ فرمایا میں نے عمر کو اجازت دی اور یہ خوشخبری سنائی۔ تھوڑی دیر گزری، فرمایا کہ ایک واپس دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا میں نے پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ فرمایا عثمان۔ میں نے اللہ کے حبیب سے فرمایا اللہ کے حبیب وہ حضرت عثمان آئے ہیں، فرمایا ان کو سنا دو اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اور آگے کہتے ہیں علی بلوی تصیبہ، فرمایا انہیں جنت کی اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی سنا دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دو تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تمہارے اوپر مصائب آئے گی، تمہارے اوپر تکلیفیں بھی آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ کر کنویں میں پاؤں مبارک ڈال کر، بائیں طرف حضرت عمر آ کر بیٹھ گئے، اب بازو میں جگہ نہیں تھی، سامنے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اس روایت سے ہمیں تین سبق ملتے ہیں، تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان تینوں صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ دوسری بات جو ہمیں اس سبق سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے ابو بکر آئے، اس کے بعد عمر آئے، اس کے بعد عثمان آئے۔ گویا خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح ہوگی کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر آپ کے مسند کے اوپر آئے، امیر المؤمنین بنے، اس کے بعد حضرت عمر بنے اور حضرت عثمان، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر غالباً فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسیب غالباً فرماتے ہیں وہ کہ اللہ میں نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا کہ جب حضرت عثمان اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے پڑوس کے اندر میں دائیں بائیں جانب ابو بکر و عمر کی قبر ہوگی اور سامنے کی جانب حضرت عثمان کی قبر ہوگی، اور وہی ہوا کہ اللہ کے رسول کی گود میں اور قریب میں حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، اور سامنے بالکل جنت البقیع میں، بالکل سامنے مسجد نبوی کے بالکل سامنے جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اسی طرح یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اٹھیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی فضیلت بے شمار احادیث مبارکہ میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک لغت کے اوپر، لغت قریش کے اوپر جو جمع کرنے کا جو کام کیا، اتنا بڑا کام وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور اس وقت چونکہ صحابہ اپنا سارا مال و سامان چھوڑ کر آئے تھے، آپ کے پاس کچھ اسباب نہیں تھے، اور مدینہ کے اندر میں ایک کنواں تھا یہودی کا، بیر روما کر کے وہ کنواں، اور یہودی وہاں سے پانی پینے میں بڑی مشقت ہوتی تھی، وہ صحابہ کو پانی نہیں دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر اور صحابہ کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، فرمایا یہ کنواں ہمیں بیچ دو۔ فرمایا وہ کہا کہ ایک شرط کے اوپر کہ میں اتنے 12,000 درہم کے اندر میں
12,000 درہم میں کنواں فروخت کیا، وہ بھی آدھا فروخت کیا، اور اس شرط کے اوپر کہ ایک دن تم پانی استعمال کرو گے اور ایک دن ہم پانی استعمال کریں گے۔ حضرت عمر نے 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا، 1 درہم بھی کم نہیں کیا کہ اتنا کم کر دو، جو اس کی منہ بولی قیمت تھی اس کو ادا کر دی۔ اور حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ سارے مدینہ کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کو اجازت ہے کہ یہاں سے پانی آ کر لے جائے۔ فرمایا جس وقت حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی، سارے صحابہ، سارے غیر مسلم سب آتے تھے، کفار وغیرہ، اور وہاں سے پانی لے کر چلے جاتے تھے۔ جب اس یہودی کی باری ہوتی، ایک فرد بھی پانی لینے نہ آتا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ عثمان کے پاس آیا کہ یہ پابندیاں لگا دو اور یہ شرطیں لگا دو کہ سارے لوگ پانی لے کر نہ آئے، لینے نہ آئے اتنی مقدار۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، تیرے لیے ہے کہ تو دوسرا آدھا کنواں جو ہے وہ بھی مجھے فروخت کر دے۔ تو واپس 8,000 درہم دیے، کو ٹوٹل 20,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی کے اندر میں جگہ کم پڑ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دن بدن صحابہ ایمان لاتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اب جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر میں وقف کر دی، اور قیامت تک لوگ اس مسجد نبوی کے اندر میں نماز پڑھتے رہیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ کے ساتھ، اور رومیوں کی جو تعداد ہے، ایک قول کے مطابق 2 لاکھ لوگ تھے رومی لوگ، اور ایک قول کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگ تھے۔ ان کے مقابلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور بہت سامان کی ضرورت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہ صحابہ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنا تعاون کرے۔ فرمایا اسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور سارا گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دیے اور بہت سارا سامان دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور فرمایا اور تعاون کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا اللہ کے رسول، میں 200 اونٹ سامان دیتا ہوں بالکل ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول عثمان حاضر ہے اور 300 اونٹ دے رہے ہیں ساز و سامان کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا ما ضرک عثمان ما عمل عثمان، اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تیرے اوپر نہیں آ سکتا۔ بہر میرے بھائی، مختصر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بہت اسلام پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 22 مربع زمین تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 36 ملک کے اندر میں کئی دور دور تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلا۔ اور بھی بہت ساری زندگی میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک دور آیا کہ اس خلیفہ رسول، داماد رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے لگتے جگر نور نظر جن کے نکاح میں ہو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن تھا، یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 ذی الحجہ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں اور حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں 40 دن سے تم بھوک کی حالت میں ہو، کل تمہاری افطار ہمارے دسترخوان پر ہوگی۔ بہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، یہ محبوب اور یہ چہیتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن ہو گئے، آپ بالکل بھوکے تھے۔ سبائی لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے حضرت عثمان کی خلافت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر یہ ہمارا مقابلہ کرے اور ہمارے خلاف ہو جائے اور ہمیں ختم کر دیا جائے۔ تو عبداللہ بن سبا کو امیر بنا کر وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ کے اندر میں گھس گیا۔ بہت زیادہ صحابہ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے، کچھ صحابہ مدینہ المنورہ میں رہ چکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سبا اور ان کی ٹولی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کے بعد ایک مٹکے میں پانی لے کر آ رہے تھے کہ سبائی
بھائیوں نے تیر مارا تو مٹکا بھی پھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ بھیجا. وہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ میں تو آ رہا تھا پانی لے کر, لیکن ان ظالموں نے مجھے روک دیا. اگر آپ اجازت دے تو میں ہوں, میرے دونوں بیٹے حسن حسین ہیں, ابو ہریرہ ہے, حضرت مصعب بن عمیر ہے اور عبداللہ بن زبیر ہے, ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے. ہم نے بڑی بڑی جنگیں کی, آپ ہمیں اجازت فرما دیجئے. داماد رسول حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ شہر رسول کے اندر میں یہاں خون بہے اور یہاں میرے نبی سوئے ہوئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ہنگامہ ہو, میں نہیں چاہتا. تو آپ کو اجازت دی کہ آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں, آپ ملک شام جہاں پر امیر معاویہ کی خلافت ہے آپ وہاں چلے جائیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں مکہ بھی جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوگی, میں وہاں نہیں جانا چاہتا. فرمایا ملک شام چلے جائے امیر معاویہ کے پاس. فرمایا اب میں نہیں جانا چاہتا, اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی اب اختتام پر پہنچ چکی ہے, اب میرے ایام بس گنے چنے ہیں, اب میں یہاں ہی اللہ کے رسول کے قدموں میں سو جاؤں گا, اب میں نہیں جاؤں گا. بہرحال 18 ذی الحجہ کی جمعہ کا دن تھا, رات کو خواب آیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کل افطار ہمارے ساتھ ہوگی. میرے بھائیوں اسی 40 دن تک نہ آپ کو کھانا ملا نہ آپ کو پانی ملا, ان ظالموں نے آپ کے اوپر کھانا بھی بند کر دیا, پانی بھی بند کر دیا. کچھ معمولی چیز تھی گھر میں, وہ کچھ دنوں تک انہوں نے کھائی, اس کے بعد بھوکے رہے. اللہ نے ہی آپ کو کھلایا اور آپ کو پلایا. ان 40 دن میں 2 مرتبہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر نکلے اور فرمایا او ظالموں, او سبائیوں, کیا تم بھول گئے کہ جب مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آئے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کے پاس یہ کنواں خرید کر تم وقف کر دو, تو میں نے اس کنویں کو خرید کر وقف کیا تھا. جب مسجد نبوی کے اندر میں جگہ کم پڑ گئی تو میں نے خرید کر وہ جگہ وقف کر دی, اور آج تم ظالم لوگ ہو کہ تم نے مسجد نبوی کے دروازے کو میرے اوپر بند کر دیا ہے. لیکن وہ ظالم تھے, جب ان کے اوپر ظلم کے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو انصاف اور ان کو رحم نہیں آتا. فرمایا سب سے پہلا ایک شخص اس سبائیوں میں سے اندر میں داخل ہوا, بحران نامی ایک شخص اندر میں داخل ہوا, اور فرمایا اس نے زور سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر اس نے خنجر مارا. آپ اوپر سے نیچے گر گئے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ عن قریب ان کے لیے کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے. فرمایا پھر ایک دوسرا شخص آیا, اس نے زور سے خنجر مارا تو آپ کو سینے میں لگا اور آپ کے سینے سے خون کے پھوار بہنے لگے. آپ کی بیوی ام نائلہ, آپ کی بیوی اس نے آپ کا بچاؤ کے لیے آگے آئی, تو ان ظالم نے آپ کی بیوی ام نائلہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے. اس وقت حضرت عثمان کی زبان سے یہ بد دعا نکلی, اللہ اس ظالم کا خاتمہ کرے, اللہ اس سے چن چن کر ان لوگوں کا بدلہ لے. بعد میں ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہی عبداللہ بن سبا کی جماعت کا یہ شخص ملک شام کے مسجد کے سامنے وہاں بیٹھ کر رو رہا تھا. دونوں پیر اس کے کٹے ہوئے تھے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, اور اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی اور رو رہا تھا. فرمایا سب کچھ میرے اوپر نافذ ہو چکا ہے, بس اب جہنم کی آگ کا انتظار ہے. میرے بھائیو اللہ نے سب کا بدلہ لیا. یہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ. داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اسی کل کا دن چھوڑ کر پرسوں کا جو دن آ رہا ہے 18 ذی الحجہ, ہمارے سامنے صحابہ کی تاریخ نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے آئیڈیل ہے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آج ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ کس کو ہم نے بنایا ہے؟ غیروں کو بنایا ہے. اگر تم جس کو 24 گھنٹے اپنے موبائل میں جس کو اپنا فالو بناتے ہیں, جس کو تم دیکھ رہے ہو, میچیں دیکھتے ہو, ان ظالموں کو تم اپنا آئیڈیل بناتے ہو. ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے بالوں کی طرح بال کٹاتے ہیں. معصوم خود تو ایسے بال کٹاتے ہیں, اپنی معصوم بچوں کی اب ان کی بھی زندگی برباد کرنے لگ رہے ہیں. ارے کیسا ماحول ہو گیا, ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جائے ہمیں رونا آنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دین بدین, اب تو ماں باپ اپنے اولاد کو لے کر ہوٹلوں کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. افسوس میرے بھائیوں, افسوس. اگر ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے, انہی کو ہم آئیڈیل بنائیں گے تو پھر بھول جاؤ کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تم بھول جاؤ تمہاری اولاد تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تم بھول جاؤ کہ تمہاری اولاد تمہیں جہنم سے آزاد کرائے. تم کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ اپنا آئیڈیل بناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنا آئیڈیل بناؤ صحابہ کرام کو. اگر تم ان کے پاس جاؤ تمہیں اپنی جوتی صاف کرنے کے لیے بھی نہیں رکھیں گے, اور تم ان ظالموں کو, جن کو اس
استنجے کا طریقہ معلوم نہ ہو، ان کو تم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کو چہرہ دکھانا ہے۔ اگر ان لوگوں کو فالو کریں گے، ان کی نقل اتاریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور ان کی نقل اتارنے کے اوپر اللہ تمہیں جنت بخشیں گے۔ دیکھو ان فلسطینی مسلمانوں کو، دیکھو ان فلسطینی ماؤں کو، ان غزہ کی ماؤں کو سسکتے ہوئے دیکھو۔ ایک ماں کی تصویر آ رہی ہے، وہ رو رہی ہے، اس کا معصوم بچہ ہے، 55 دن گزر گئے، ان کے حلق کے نیچے پانی تک نہیں گیا، لقمہ تک نہیں گیا، اور تم ان ظالموں کو تم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو۔ دیکھو آئیڈیل بناؤ ان لوگوں کو جو امت کے لیے، جو مسجد اقصیٰ کے لیے تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، رو رہی ہے، کھلے آسمان کے چھت کے نیچے رو رہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان ظالموں نے بند کر دیا۔ میرے بھائیو، چند منٹ نماز ختم ہو جاتے ہم بھاگ جاتے، چند منٹ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے روئیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ تو جن کے اوپر حالات ہوتے ہیں وہی اس کو سنبھالتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو حضرت پرسوں کا جو دین آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن خوانی اور قرآن پڑھنے کا اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آج ہم عمرہ کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی یہ تصور کرو یہ جگہ کس نے خرید کر وقف کی تھی، کس نے خرید کر وقف کی تھی، جس سے اللہ راضی تھا، اللہ کے رسول راضی تھا۔ میرے بھائی، اگر ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔